بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاقی عالمی یوم رحمت، سیدہ آمنہ کے پھول ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمری کیلنڈر کے حساب سے عمر عزیز 63 سال اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 61 سال بنتی ہے تقریباً۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کے مطابق 21 اپریل 571 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تو آپ کی دنیا میں تشریف آوری کو شمسی کیلنڈر کی روح سے 21 اپریل 2025 عیسوی کو 1454 سال اور قمری حساب سے 1498 سال اور 5 مہینے تقریباً ہوں گے۔ دونوں کیلنڈروں کے حساب میں 44 سال 5 مہینوں کا تقریباً جو فرق نظر آتا ہے وہ ان دونوں کیلنڈروں کی ماہ و سال کی اپنی اپنی ترکیب و ترتیب کی بدولت ہے۔ عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، جب ابرہ جو یمن کا حاکم تھا نے خانہ کعبہ پر چڑھائی کی ٹھانی اور ابابیل نے حکم ربانی سے اس کے لشکر پر کنکریاں مار مار کر پورے لشکر کو تہس نہس کر ڈالا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک نے سورہ الفیل میں کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ان کا کیا شر کیا۔ آپ کی پیدائش مطالعہ کے حوالے سے عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال، ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کے دن آپ کی ولادت پر تقریباً اتفاق ہے، یعنی عام الفیل کا سال، ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن۔ صبح صادق کے 4:40 پر آپ کا ظہور مسعود ہوا۔ مکہ مکرمہ کی فضائیں مہک اٹھیں، کائنات میں خوشی کے شادانے بجے اور کفر کی دنیا پر کپ کپی طاری ہوگی۔ مدائن کے شہر جو دریائے دجلہ کے کنارے عراق کے دارالخلافہ بغداد کے قریب ہے، قائوان کسریٰ لرز اٹھا اور محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو 1000 سال سے روشن چلا رہا تھا۔ حضور کی پیدائش کے وقت ان کے دادا محترم خانہ کعبہ کے پاس تھے۔ جب آپ کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کو ملی، آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ نام آپ کے دادا نے رکھا۔ 7ویں دن آپ کے دادا نے عقیقہ کیا اور 2 دمبے ذبح کیے گئے اور سر کے بال منڈوائے اور ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، آپ کی والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد تقریباً 2 سال دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کی پرورش کی۔ ازاں بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پرورش کی۔ بنو سعد کی بستی شہتہ میں جو طائف سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آپ کی عمر عزیز کے بالکل ابتدائی 4 سال اپنے رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ اور رضائی والد حضرت حارث کے ہاں گزارے۔ جب آپ کو ان کو سپرد کیا گیا اس وقت آپ کی عمر 7 یا 8 دن تھی۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے قبل ہی ہو گیا تھا۔ والدہ ماجدہ کا انتقال اس وقت ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ دادا جان کے انتقال کے وقت نبی کریم کی عمر 8 سال تھی اور آپ کے چچا اور کفیل حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔
اسی سال آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اسی سبب یہ سال حزن کہلاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ یہ غم کا سال آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 10 نبوی کے سال کا واقعہ ہے، یعنی نبوت کا اعلان کیے آپ کو 10 سال جب ہو جاتے ہیں آپ نبی بنے ہوئے آپ کی بعثت کے بعد۔ ویسے تو آپ یعنی پیدائش سے پہلے کے بھی آپ نبی تو آپ ہیں، اول آخر نبی آپ ہیں، آپ کا یہ خاص مقام ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کو بات کی جا رہی ہے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، تجارت میں اپنے چچا کی مدد فرمائی، دیانتداری، حسن اخلاق، عام چلن اور طور و تبار اور بے داغ کردار کی وجہ سے لوگوں میں صادق و امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ 25 سال کی عمر شریف میں ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ پہلی وحی کا نزول 10 اگست 610 عیسوی پیر کے روز غار حرا میں ہوا۔ یہ رمضان کی ایک رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سورہ العلق کی پہلی 5 آیات اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرا وربک اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم آپ پر نازل فرمائیں، یا آپ کو یہ پیغام پہنچایا۔ اس وقت حضور کی عمر 40 سال تھی۔ اولین وحی کی تقریباً 3 سال بعد جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ سے کہا گیا وانظر عشیرتک الاقربین، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے، یعنی کہ اور اپنے قریبی عزیزوں کو ڈرا۔ اس وحی کی روشنی میں 613 عیسوی 7 ستمبر اتوار کے روز آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ آپ کی نبوت کا پہلا کھلا اعلان تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہیں وہ تا قیامت رہیں گے۔ صلو علیہ وآلہ۔ الحمدللہ ہمارے چینل نے یہ معلومات عام مسلمانوں اور انسانوں کو تعلیم کی غرض سے فراہم کی ہیں۔ گزارش ہے کہ ان معلومات کو عام کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسوہ مبارکہ کی روشنی میں روز و شب بسر کرنے کی کوشش کی جاتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔